بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، ہم غیر مسلموں کے پوچھے جانے والے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں۔ آج کے سوال ہے کہ جب تمام مسلمان ایک ہی قرآن کی پیروی کرتے ہیں تو پھر مسلمانوں میں اتنے فرقے اور مختلف مکاتب فکر کیوں ہیں؟ اس کا جواب ہے، نمبر 1، مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، یہ حقیقت ہے کہ ہم مسلمان آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ اسلام میں ایسی تقسیم کی توثیق نہیں ہے۔ اسلام اپنے پیروکاروں کے درمیان اتحاد کو فروغ دینے پر یقین رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے سورہ ال-عمران کی آیت نمبر 103، اور مضبوطی سے پکڑو سب ایک ساتھ رسی سے جسے اللہ تمہارے لیے پھیلاتا ہے، اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اس آیت میں اللہ کی کون سی رسی ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ یہ عظیم الشان قرآن پاک ہے۔ قرآن کریم اللہ کی رسی ہے جسے تمام مسلمانوں کو مل کر تھامنا چاہیے۔ اس آیت میں دوہری تاکید ہے، سب کو مضبوطی سے پکڑو۔ کہنے کے علاوہ یہ بھی کہتا ہے کہ تقسیم نہ ہو۔ قرآن مزید کہتا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو دوستو، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرے اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرے۔ نمبر 2، اسلام میں فرقے اور تفرقہ ڈالنا ممنوع ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جہاں تقسیم کرنے کے لیے ان کا مذہب اور ٹوٹ پھوٹ فرقوں میں آپ کے پاس ہے، کم سے کم ان میں کوئی حصہ نہیں۔ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ آخر میں کرے گا۔ انہیں سچ بتاؤ ان سب میں سے جو انہوں نے کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے دین کو تقسیم کرتے ہیں اور اسے فرقوں میں تقسیم کرتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو الگ کر لینا چاہیے۔ لیکن جب کوئی مسلمان سے پوچھتا کہ تم کون ہو، تو عام جواب یہ ہوتا ہے کہ یا تو میں سنی ہوں، یا میں شیعہ ہوں، یا اپنے آپ کو حنفی یا شافی یا مالکی یا حنبلی کہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں دیوبندی ہوں، اور کچھ کہتے ہیں کہ میں بریلوی ہوں۔ نمبر 3، ہمارا نبی مسلمان تھا۔ ایسے مسلمانوں سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ حنفی تھے یا شافی تھے یا حنبلی تھے یا مالکی؟ نہیں، وہ اپنے سے پہلے اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں کی طرح مسلمان تھے۔ قرآن مجید کی سورہ 3 آیت نمبر 52 میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے۔ مزید باب 3 میں آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی نہیں تھے بلکہ مسلمان تھے۔ نمبر 4، قرآن کہتا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہو۔ اگر کوئی کسی مسلمان سے سوال کرے کہ تم کون ہو، تو وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، حنفی یا شافی نہیں۔ سورہ فضیلات باب 41 آیت نمبر 33 کہتی ہے، بولنے میں کون بہتر ہے اس سے جو مردوں کو پکارتا ہے اللہ کے لیے عمل صالح اور کہتا ہے میں ان میں سے ہوں۔ مسلم میں کون جھکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ کہہ دو کہ میں اسلام میں جھکنے والوں میں سے ہوں۔ دوسرے لفظوں میں کہہ دو کہ میں مسلمان ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم بادشاہوں اور حکمرانوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دینے والے خطوط لکھے۔ ان خطوط میں انہوں نے قرآن پاک کی سورہ ال-عمران کی آیت نمبر 3 کا ذکر کیا، آیت نمبر 64 کا ذکر کیا۔ تو کہہ دو، گواہ رہو کہ ہم کم سے کم مسلمان ہیں اللہ کی مرضی سے۔ آیت نمبر 64 یہ میں بیان ہے سورہ ال-عمران۔ نمبر 5، تمام عظیم علماء اسلام کا احترام کریں۔ ہمیں اسلام کے تمام عظیم علماء کا احترام کرنا چاہیے، جن میں چاروں علماء امام ابو حنیفہ، امام ابو شافی، امام حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ شامل ہیں۔ وہ بڑے عالم تھے اور اللہ ان کو ان کے تحقیق اور محنت کا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی امام ابو حنیفہ یا امام شافی وغیرہ کے نظریات اور تحقیق سے متفق ہو تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن جب سوال کیا جائے کہ آپ کون ہیں تو جواب صرف میں مسلمان ہوں یہ ہونا چاہیے۔ یعنی لوگ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4579 سے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کر کے استدلال کر سکتے ہیں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔
یہ حدیث بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقوں کی ظہور کی پیشین گوئی کی تھی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مسلمانوں کو اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم کرنے کے لیے سرگرم ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں ہمیں فرقے نہ بنانے کا حکم دیتا ہے۔ جو لوگ قرآن اور صحیح حدیث کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور فرقے نہیں بناتے، وہی لوگ سچے راستے پر ہیں۔ ترمذی حدیث نمبر 171 کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ایک فرقہ کے سوا سب جہنم میں ہوں گے۔ صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کون سا گروہ ہوگا، جہاں انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہی ہے جس سے میں اور میرے ساتھی ہیں۔ قرآن کریم نے متعدد آیت میں ذکر کیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایک سچے مسلمان کو صرف قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ کسی بھی عالم کی رائے سے اس وقت تک اتفاق کر سکتا ہے جب تک وہ قرآن اور صحیح حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ اگر اس طرح کے خیالات اللہ کے کلام یا اس کے رسول کی سنت کے خلاف ہیں تو ان میں کوئی وزن نہیں ہے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ تو دوستو، اگر تمام مسلمان قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور صحیح حدیث پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی ان میں سے بیشتر اختلافات دور ہو جائیں گے اور ہم ایک متحد امت مسلمہ بن سکتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، حدیث پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔